نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے کل ہم نے چوتھے پارے کا آغاز کیا تھا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں کل طعام کان حلالا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ کل فأتوا بتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے اب یہ کہا کہ وہ دعویٰ رکھتے ہیں ملت ابراہیمی کا، حالانکہ وہ اونٹوں کا گوشت نہیں کھاتے، اور دوسرا اونٹنیوں کا دودھ بھی نہیں پیتے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اونٹ کا گوشت حلال تھا اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ پینا بھی حلال تھا، لیکن اہل یہود جو تھے وہ نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور اسی طرح خرگوش کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دین پر ہیں، کہ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ تورات کے اترنے سے پہلے، یعنی کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے، اور دین ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے جی۔ تو اللہ کی فرما رہے ہیں یہود کو جو تورات کے دعوے دار تھے کہ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ تکلیف تھی بیماری کی شدت میں، اس کے دوران انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے اس کو چھوڑ دیا، تو مستقل انہوں نے اونٹ کا گوشت نہ کھایا اور اونٹنی کا دودھ بھی نہ پیا ہوگا، اسی طرح خرگوش کا گوشت نہ کھایا ہوگا۔ تو بعد میں ان کی امت نے انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس کو چھوڑا، تو ان کی امت نے اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہے تو یہ بحث کرنے لگ گئے کہ یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ تم تورات کی بات کر رہے ہو، جبکہ یہ معاملہ جو ہوا یہ تورات کے اترنے سے کئی ہزار پہلے کی بات، یعقوب علیہ السلام کے وقت، تو یہ اس وقت تو حلال تھی جیسے آج حلال ہیں۔ تو حرام اس لیے تم نے قرار دے دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور آج تک تم اس کو حلال فرماتے ہو۔ تو آپ فرمائیں ذرا ان کو کہ تورات لے کر آئیں، اور تورات میں بھی یہ چیزیں حلال تھیں،
ایک تو اوپر اللہ نے فرمایا تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی، تورات میں بھی ان کی حرمت کے متعلق کوئی حکم موجود نہ تھا، تو اللہ کریم نے ان کو کہا کہ ان سے کہیں نہ تورات لے کر آئیں اور اسے پڑھیں، اگر یہ سچے ہیں تو اپنا دعویٰ ثابت کریں، تورات میں سے ثابت کر دیں۔ تو اس بات سے وہ جب تورات کی بات کی جاتی تھی تو وہ بھاگ جاتے تھے۔ پھر اللہ کریم شاہ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ، یعنی کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، تورات اور انجیل کے نزول کے بعد، پھر قرآن کے نزول کے بعد بھی سارا کچھ خبر ہو جانے کے بعد، اس بات کا یقین ہو جانے کے بعد کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، اور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، تو اب یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے اللہ کے لیے فرماتے ہیں پھر اگر اس بات سے انکار کریں تو یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے کہ جب اللہ نے اونٹ کو حلال قرار دیا یا اور جس کو بھی حلال قرار دیا اور انسان اس کو حرام قرار دے دے تو یہ حقیقت میں اللہ پر جھوٹ باندھنا یا جھوٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی چیز کی حلال کو آپ حرام کریں گے تو آپ اس کو منسوب اللہ کے ساتھ کریں گے، تو یہ اللہ کریم کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر یہ وہ ظالم لوگ ہیں، حقیقت میں یہی وہ ظالم ہیں جو اللہ کی طرف اپنی بات کو منسوب کرتے ہیں اور جھوٹ گاڑ کر اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ کل صادق اللہ، فرما دیں کہ اللہ نے تو سچ فرما دیا، اللہ نے تو سچ فرما دیا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو خالصاً ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے جو بات کہنی تھی وہ تو سچ کہہ دی، اب آپ کے لیے رستہ یہ ہے کہ تم اسی دین ابراہیمی پر آ جاؤ، اس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر اسی رب کے ہو چکے تھے، ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں بھی شامل نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ان کے درمیان، جب قبلہ تبدیل کیا گیا نا، اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے آپ اسی طرف رخ کو کر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف آپ کا انس تھا، محبت تھی، آپ نے اس کی طرف منہ پھیر لیا، تو یہودیوں نے یہ تانا دینا شروع کر دیا۔ طرح طرح کے تانوں میں ایک تانا یہ بھی تھا کہ قبلہ جو ہے نا بیت المقدس یہ پہلے تھا، خانہ کعبہ بعد میں بنایا گیا، بیت اللہ بعد میں بنا۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا نا دنیا میں وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے تخلیق کیا ان کو تو زمین پر سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا وہ آدم علیہ السلام نے یہی خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور پھر نوح علیہ السلام کے طوفان جب آیا طوفان، تو اس طوفان میں یہ خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا، زمین بوس ہو گیا اور اوپر مٹی آ گئی۔ تو جب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی تو پھر حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اب جا کر میرا کعبہ دوبارہ تعمیر کرو۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہنچایا بچپن میں، وہاں پر جوان ہوئے، جب جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے تو حکم دیا کہ اب وہاں پر میرا کعبہ تعمیر کرو، اور پھر ایک بادل کے ٹکڑے نے وہاں پر سایہ کیا، اس نے نشاندہی کروائی، وہاں سے جب زمین کو مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے وہ کعبے کی بنیادیں نکل آئیں۔
تو وہ کعبہ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے جو تھا وہ تعمیر تھا، جبکہ بیت المقدس کی دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلے موجود تھا لیکن بیت اللہ سے 40 سال بعد یہ تعمیر کیا گیا، جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ یہ مسجد بیت اللہ سے 40 سال بعد تعمیر کی گئی، ایک روایت یہ ملتی ہے۔ اور ایک یہ کہ جو حوالہ زیادہ تر جو ملتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، ساتھ جو موجود ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جو تھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور داؤد علیہ السلام 5ویں یا 6ٹھی نسل سے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جا کر ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کو بھی لیا جائے تو تب بھی یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ ہزاروں سال بعد تعمیر گئی۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا دنیا میں وہ وہی ہے جو مکہ میں موجود ہے، وہ جو مکہ میں موجود ہے۔ اور مکہ کا معنی یہ کہ اپنا جو برکت والا بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں برکت بھی ہے، اور یہ اس دعا کے صدقے ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ رب کریم اس شہر کو آباد کر دے، اس کے شہر رہنے والوں کے لیے رزق کی فراوانی کر دے، تو اس دعا کے صدقے اللہ کریم نے اس شہر کو برکت عطا فرما دی۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا مبارکم، اور وہ برکت والا ہے، وہی شہر برکت والا ہے۔ اور پھر یہ ہے ہدی للعالمین، ساری کائناتوں کے لیے جو یہاں پر ہدایت ہے۔ کیوں کہ ہادی برحق جو تھے، کائنات کے سب سے بڑے ہادی زمین پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہاں پر پیدا کیا۔ ہر نبی اپنی ایک امت کے لیے، ایک قبیلے کے لیے آتے رہے، ایک علاقے کے لیے آتے رہے۔ ہدی للعالمین، یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس شہر میں جس نبی کو میں نے بھیجا وہ ساری کائناتوں کو ہدایت دینے والا تھا، لہٰذا یہ شہر برکت والا بھی ہے اور اس میں سارے جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے علیہ السلام، یعنی کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا۔ وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کریم نے پہلی بات یہ کی کہ اس میں کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کریم نے یہاں پر گنوائی، وہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر پاؤں مبارک کے نشان ثبت ہیں، اور وہ پتھر وہ ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے تھے اور اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر پکڑاتے تھے اور آپ دیوار کے ساتھ اس کو چنتے چلے جاتے تھے۔ اور اللہ کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ پتھر جوں دیوار اونچی چلی جا رہی تھی تو وہ پتھر بھی اوپر چل رہا تھا، یعنی کہ وہ لفٹ بن گیا، آٹومیٹک ہوا میں معلق وہ ایسے گھومتا رہا، جدھر جدھر ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھنا چاہتے وہ پتھر اوپر اٹھتا اور وہ پتھر رکھتے۔ تو اس پتھر کو اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا، اپنی نشانی بنا دیا کہ اس کو حکم ہوا کہ میرے محبوب کے قدم جو ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لے۔ تو باقی اور بھی تو پتھر ایسے ہوں گے نا وہاں پر موجود جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوں گے، صرف ایک پتھر تو نہیں ہے، صرف ایک پتھر۔ اس پتھر کو دو نسبتیں حاصل ہیں، یاد رکھیے گا، اس پتھر کو دو نسبتیں حاصل۔ ایک نسبت تو یہ تھی کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس نسبت سے یہ متبرک ہو گیا، لیکن اصل نسبت جو ہے نا وہ یہ نہیں تھی، جس وجہ سے اللہ کریم نے اس پتھر کو کہا کہ میرے محبوب کے قدموں کے نشانوں کو ثبت کر لے تاکہ قیامت تک کے لیے میری نشانی بن جائے۔ اس کی وجہ جو تھی نا، اس کی وجہ یہ تھی
کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مولا وہ جو آخری رسول تو نے بھیجنا ہے اس کو میری نسل میں سے پیدا کر، مجھے اس کا باپ بنا دے، مجھے اس کا باپ بنا دے۔ تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اللہ کریم نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اب آپ حج کریں یا عمرہ کریں، جب تک آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا نہ کریں آپ کا حج مقبول نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ منظور نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک نشانی، نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے جہاں پر میرے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ اب دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا، مکہ کے اس بیت الحرم میں داخل ہو گیا تو وہ امان پا گیا، وہ امان پا گیا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یاد رکھیے گا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 4 ماہ جو تھے نا حرمت والے، ان 4 ماہ میں وہاں قتل و غارت گری نہیں کی جاتی تھی، اور بیت اللہ کی جو حدود ہے وہاں پر بھی کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے اس کو امان بخش دی تھی، اللہ نے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نہیں، ان سے پہلے بھی امان بخش دی تھی اپنے گھر میں۔ اور اس وقت کے کافر اور مشرک جو تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، وہ بھی حرم کے اندر جو 4 دیواری قائم کر رکھی تھی نا رب کریم نے، وہاں پر قتل و غارت گری 4 مہینے تو اپنی جگہ تھے نا، ان مہینوں میں سفر کرنے والوں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس مکہ شہر کی حدود کے اندر بھی وہ قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ نے فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا، اس کو امن مل گیا۔ اب اگر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس میں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، کہ اب جس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، اور دنیا کے معاملات نپٹانے کے بعد اس قدر اس کے پاس مال ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے قابل ہو، تو اس پر یہ فرض کر دیا گیا۔ یہ ہے فرض، ارکان دین میں سے ہے، لیکن مشروط ہے، جیسے زکوٰۃ مشروط ہے، زکوٰۃ ہے فرض میں، ارکان دین میں سے ہے، لیکن دے گا وہ جو صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا۔ اسی طرح حج بھی ہے یہ فرائض میں سے، لیکن فرض اس پر ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوگا۔ اپنے معاملہ دنیا کے چلانے کے بعد، اس کے بعد اگر فالتو پیسے اتنے ہیں کہ وہ سفر کر کے حج کر کے آ سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اور اگر پیسے اتنے رکھنے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا تو وہ اس کا حساب و کتاب قیامت کا دن دے گا، وہ گناہ گار، وہ اللہ کے حکم کا منکر ہے، اللہ کے حکم کا منکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس کا منکر ہو، ومن کفر، اور جو نہیں مانتا، جو نہیں کرتا، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تو چل کر آئے گا تو اس کے گھر میں آ کر سجدے کرے گا تو تیرے سجدے کرنے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق آئے گا، نہیں، اللہ نے ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہے تو وہ اس میں بھی تیرا اپنا فائدہ ہے، تیری وہاں پر ایک نماز جو بندہ ادا کرتا ہے نا حرم کعبہ میں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب یہ کتنا اللہ سودا ہے کہ بندے کے پاس اگر پیسے ہوں، اللہ کریم نے توفیق دی ہو، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے کہ آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اگر آپ حرم میں چلے جائیں تو ہر نماز میں 1,00,000 نماز، اور اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5,00,000، تو اگر 10 دن رہتے ہیں ضربیں دیتے رہے نا پھر، تو یہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے اپنے لیے تو نہیں کیا، میں تو میرے گھر میں آتا ہے تو میں تجھ پر نعمتیں اپنی رحمتیں کرتا ہوں، پڑھتا تو ایک ہے لیکن تمہیں 1,00,000 کا تیرے نامہ اعمال میں 1,00,000 نماز میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اب تو نہیں چاہتا، تو نہیں مانتا، تو نہیں آنا چاہتا، تو یہ یاد رکھ کہ میں تو ہے ہی غنی ہوں، میں تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انسان نے اگر عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو انسان نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، رب کریم کی شان میں نہ ذرہ بر
کمی واقع ہوتی ہے نہ ذرا بار بڑائی اس کی بڑھتی ہے، وہ تو افضل ہے، اعلیٰ ہے، سب کائنات سے بڑا ہے۔ ہمارے اس کو سجدہ کرنے سے نہ کرنے سے اس کو کچھ فرق، کیونکہ وہ ہے ہی بے نیاز۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس استطاعت بھی عطا فرمائے رب کریم، اور توفیق بھی عطا فرمائے کہ اپنے اس کے گھر کی زیارت کی جائے اور اس کے محبوب کے گھر کی زیارت کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔